بھی جا رہا ہے، حرام خوری کیے جاؤ، اللہ غفور ہے رحیم ہے، جو چاہو کرو، آخر حضور کے امتی ہو، شفاعت آخر کس کی ہونی ہے؟ یہ سارا جو ہے چکر یہ شیطانی ہے۔ در حقیقت انسان کو اس درمیان میں اپنی بات لے کر چلنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک، اب یہ 5 الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں ان 5 منزلوں میں سے کسی منزل پر کھڑے ہوں، لیکن یہ جان لیجئے اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو تولتے نہیں رہیں گے تو یہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ کسی اور کے لیے ہے، مجھے پھر اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، اور ان کی زندگی کا یہ اہم واقعہ ہے بچپن کا۔ ایک روز وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو والد ان کے شیخ نور محمد، وہ کوئی بہت باخدا اور بہت خدا رسیدہ انسان تھے، گہرے انسان۔ ان کی آپ نے شاید دیکھی ہو، اخبارات میں فوٹو آتے ہیں، بڑی طویل داڑھی اور بہت نورانی چہرہ۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب حیران ہوئے اقبال، وہ بچپن، وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ ابا نے کیا بات پوچھی، قرآن کیسے پڑھتا ہوں۔ پھر کہا والد نے کہ بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو، یوں محسوس کرتے ہوئے کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کے مخاطب تم ہو، اس کا ایک ایک لفظ اللہ خطاب فرما رہا ہے اور تم ہو اس کے مخاطب۔ یہ باپ کی کہی ہوئی بات ہے بچپن کی، جس کو کہ پھر اقبال نے یوں ادا کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر تم نے اس کی لغوی بحثیں اور اس کی نحوی بحثیں اور فلاں لفظ فلاں سے جگہ اور وہاں سے یہاں آ گیا اور فلاں آیت کے بارے میں فلاں